بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، فیون سوسائٹی عمران سیریز ناول بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ فیون سوسائٹی کا چیف آسکر اپنے آفس میں بیٹھا ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھا کہ دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ یس کم ان، آسکر نے اونچی آواز میں کہا تو دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور بلیک اندر داخل ہوا۔ آؤ بلیک، میں تمہارا ہی منتظر تھا، آسکر نے کہا۔ یس باس، آپ کا پیغام ملتے ہی میں فوراً آ گیا ہوں، بلیک نے کہا اور میز کے دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گیا۔ تمہیں اطلاع تو مل چکی ہوگی کہ اب فیبن سوسائٹی کو گریٹ لینڈ میں اسرائیل کی نمائندہ سوسائٹی تسلیم کر لیا گیا ہے، اور اب نہ ہی فیبن سوسائٹی گریٹ لینڈ کے خلاف کوئی کام کرے گی اور نہ گریٹ لینڈ حکومت اور اس کے ادارے فیبن سوسائٹی کے خلاف کام کریں گے، آسکر نے کہا۔ یس باس، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ فیبن سوسائٹی کیا کرے گی، بلیک نے کہا۔ گریٹ لینڈ میں یہودیوں کے مفادات کی حفاظت اور پوری دنیا میں یہودی سلطنت کے قیام کے لیے کوششیں اور یہودیوں کے دشمنوں کا پوری دنیا سے خاتمہ، آسکر نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مطلب یہ کہ سوسائٹی اسرائیل سے مشن لیا کرے گی اور ہم اس مشن کو مکمل کیا کریں گے، بلیک نے کہا۔ ہاں، وہاں سے بھی مشن مقرر ہو سکتے ہیں اور ہم بھی اپنے طور پر ایسا سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ایک ایسا مشن سامنے آیا ہے جسے پورا کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد حکومت گریٹ لینڈ ہم پر مکمل اعتماد کرے گی اور میں نے اسی لیے تمہیں بلایا ہے، آسکر نے کہا تو بلیک بے اختیار چونک پڑا۔ کون سا مشن باس، بلیک نے حیران ہو کر پوچھا۔ ڈاکٹر نصیب علی کو پاکیشیا سے برآمد کرنا ہے۔ کون ڈاکٹر نصیب علی، بلیک نے حیران ہو کر کہا۔ تو آسکر نے اسے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے پاکیشیا کی ملٹری انٹیلیجنس نے ڈاکٹر نصیب علی کا کار ایکسیڈنٹ ظاہر کر کے انہیں پاکیشیا منتقل کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے پوری تفصیل بتا دی۔ اس کیس میں فیبن سوسائٹی نے خفیہ طور پر ملٹری انٹیلیجنس کی مدد کی تھی، اور اب ہم نے گریٹ لینڈ کے لیے اس ڈاکٹر نصیب علی کو واپس لانا ہے تاکہ چیف سیکرٹری لارڈ برنارڈ صاحب کو یقین آ سکے کہ اب فیبن سوسائٹی گریٹ لینڈ کے مفادات کے خلاف کام نہیں کرے گی، آسکر نے کہا۔ لیکن یہ کام تو حکومت اور اس کی ایجنسیوں کا ہے، انہیں کرنا چاہیے، بلیک نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، لیکن لارڈ برنارڈ پاکیشیا سیکرٹ سروس سے ٹکر نہیں لینا چاہتے، اور ان کے مطابق وہ اس معاملے کو سرکاری طور پر ختم کر چکے ہیں۔ البتہ اگر فیبن سوسائٹی اپنے طور پر یہ کام کرے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور پاکیشیا ویسے بھی یہودیوں کا دشمن نمبر 1 ہے، اس لیے اب فیبن سوسائٹی بھی یہی چاہتی ہے کہ اسے کمزور کیا جائے۔ اگر انہوں نے ڈاکٹر نصیب علی کے فارمولے کے مطابق وہ جدید ترین جنگی ہیلی کاپٹر تیار کر لیا تو پھر اس کا دفاع خاصا مضبوط ہو جائے گا، آسکر نے کہا۔ لیکن اب پہلے تو یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ ڈاکٹر نصیب علی ہے کہاں، بلیک نے کہا۔ وہ معلوم کر لیا گیا ہے، آسکر نے جواب دیا۔ اچھا، وہ کیسے، بلیک نے چونک کر پوچھا۔ لارڈ لاکسن نے تارکی کی ایک مڈل پارٹی کے ذریعے پاکیشیا کی کسی مخبری کرنے والی ایجنسی سے رابطہ کیا ہے، اور پھر وہاں سے اطلاعات مل گئیں اور لارڈ لاکسن نے یہ اطلاعات مجھے بھجوا کر حکم دیا ہے کہ ہم اس مشن پر انتہائی تیز رفتاری سے کام کریں۔ یہ ہمارے لیے ٹیسٹ کیس ہوگا، آسکر نے کہا۔ وہ لازماً کسی سرکاری لیبارٹری میں ہوگا، ایک عام مخبری کرنے والی تنظیم کو بھلا کیسے اس خفیہ لیبارٹری کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکتی ہیں، بلیک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیونکہ وہ گریٹ لینڈ کی ایک سرکاری ایجنسی میں کام کرتا تھا، اس لیے اسے ان باتوں کا بخوبی علم تھا۔ پاکیشیا والوں نے اپنے طور پر تو عقل مندی کی ہے، لیکن ان کی یہ عقل مندی ان کے گلے پڑ گئی ہے۔ انہوں نے ایک عام سی عمارت کے نیچے تہہ خانوں میں خفیہ لیبارٹری بنائی ہے، اور ڈاکٹر نصیب علی وہاں کام کر رہا ہے۔ اس عمارت کا نام رانا ہاؤس ہے اور یہ پاکیشیا کے دارالحکومت میں رابرٹ روڈ پر واقع ہے، آسکر نے کہا تو بلیک کی آنکھیں حیرت سے پھٹ کر محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً کانوں تک جا پہنچیں۔ کیا ہوا، یہ تو ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، باس، کیا آپ نے واقعی رانا ہاؤس اور رابرٹ روڈ ہی کہا ہے، بلیک نے بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیوں، کیا تم اس بارے میں کچھ جانتے ہو،
اس کا مطلب ہے باس کہ لارڈ لاکسن کے خلاف باقاعدہ ٹریپ بچھایا گیا ہے، بلیک نے کہا۔ تو اس بار آسکر بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کھل کر بات کرو۔ باس، رانا ہاؤس پاکیشیا کے خطرناک ترین سیکرٹ ایجنٹ علی عمران کے کسی دوست کا ہے، اور اس کا وہ دوست کسی اور ملک میں رہتا ہے۔ اس انتہائی شاندار بلڈنگ کا مکمل چارج علی عمران کے پاس ہے، اور اس کا ایک حبشی دیو قامت ملازم جوزف وہاں رہتا ہے۔ میں ایک بار عمران کے ساتھ وہاں جا چکا ہوں، بلیک نے کہا۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آسکر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ فرق کیوں نہیں پڑتا؟ اس کا مطلب ہے کہ لارڈ صاحب نے جو کچھ معلوم کرانا چاہا تھا وہ عمران تک پہنچ گیا، اور عمران نے شاید اصل پارٹی کو ٹریس کرنے کی غرض سے یہ معلومات بھجوا دیں، اور اس کی یہ چال ہی ہوگی کہ جب بھی کوئی پارٹی ڈاکٹر نصیب علی کو برآمد کرنے آئے تو وہ پکے ہوئے پھل کی طرح اس کی جھولی میں آ گرے گی، بلیک نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس عمارت کو محفوظ سمجھتے ہوئے انہوں نے اس عمارت کے نیچے تہہ خانوں میں لیبارٹری بنا رکھی ہو۔ نہیں باس، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ وہاں فون کر کے اسے کنفرم بھی تو کیا جا سکتا ہے، آسکر نے کہا۔ کیا وہ سیدھے طریقے سے اس بات کو تسلیم کر لیں گے کہ وہ مردہ ڈاکٹر نصیب علی یہاں کام کر رہا ہے؟ بلیک نے کہا۔ تو آسکر بے اختیار چونک پڑا، لیکن بہرحال کوئی بات تو سامنے آ ہی جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں، بلیک نے کہا، اور فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے انکوائری کے نمبر پریس کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی تو آسکر نے ہاتھ بڑھا کر لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا۔ پاکیشیا کا رابطہ نمبر، اور پھر پاکیشیا کے دارالحکومت کا رابطہ نمبر بتاؤ، بلیک نے کہا۔ تو چند لمحوں کے توقف کے بعد دونوں نمبر بتا دیے گئے۔ تو بلیک نے کریڈل دبایا، اور پھر ٹون آنے پر اس نے دوبارہ نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، انکوائری پلیز، رابرٹ روڈ پر رانا ہاؤس کا نمبر چاہیے، بلیک نے کہا۔ تو دوسری طرف سے ایک نمبر بتا دیا گیا۔ اوکے، بلیک نے کہا، اور کریڈل دبا کر اس نے ٹون آنے پر ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ رانا ہاؤس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر نصیب علی صاحب سے بات کراؤ۔ کون بول رہے ہو اور کہاں سے بول رہے ہو؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ میں کارمن سے ڈاکٹر اینتھونی بول رہا ہوں، مجھے ڈاکٹر صاحب نے خود یہ نمبر دیا تھا۔ کب کی بات ہے؟ تقریباً 1 سال قبل۔ کیوں؟ بلیک نے جان بوجھ کر لہجے میں حیرت پیدا کرتے ہوئے کہا۔ سوری، یہاں نہ کوئی ڈاکٹر ہے اور نہ ہی کوئی نصیب علی، دوسری طرف سے سخت لہجے میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو بلیک نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ عمران کے ملازم جوزف کی آواز تھی، میں اس کی آواز کو پہچانتا ہوں، بلیک نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہاں کوئی لیبارٹری نہیں ہو سکتی؟ لیکن اگر ایسا ہے بھی صحیح تو اس عمارت کی نشاندہی کا کسی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، جبکہ مڈل پارٹی کی وجہ سے یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ معلومات اصل میں کسے درکار ہیں، آسکر نے کہا۔ باس، آپ اس عمران کی کارکردگی سے پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ یہ معلومات مہیا کرنے کا اصل مقصد ہی یہی تھا کہ اصل پارٹی تک پہنچا جائے، ورنہ تو وہ مخبری کرنے والے سے بھی اصل پارٹی معلوم کر لیتا، بلیک نے کہا۔ تو آسکر بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں تمہاری بات، آسکر نے کہا۔ باس، عمران کو اطلاع مل چکی ہوگی کہ ڈاکٹر نصیب علی کے بارے میں معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔ ظاہر ہے اس نے معلوم کیا ہوگا کہ اصل پارٹی کون ہے۔ جب اسے معلوم ہوا ہوگا کہ کوئی مڈل پارٹی ہے تو اس نے معلومات مہیا کر دیں، اور پھر مخبری کرنے والوں کی نگرانی کرائی ہوگی۔ اس طرح اسے معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ معلومات کہاں بھجوائی جا رہی ہیں۔ وہاں سے لامحالہ اس نے اصل پارٹی کا کھوج لگا لیا ہوگا۔ اس عمارت کی نشاندہی ہی اس بات کو ظاہر کر رہی ہے، بلیک نے کہا۔ لیکن مڈل پارٹی تو ہمیشہ اپنے آپ کو چھپاتی ہے، اسی لیے تو اسے درمیان میں ڈالا جاتا ہے، آسکر نے کہا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن اگر کوشش کی جائے تو معلومات مل سکتی ہیں، ہم خود معلومات حاصل کرتے رہتے ہیں، بلیک نے کہا۔ یہ معلومات چونکہ لارڈ لاکسن کو پہنچائی گئی ہیں، اب فرض کیا کہ لارڈ لاکسن کا نام عمران تک پہنچ گیا ہوگا، تو اس سے کیا ہوگا؟ لارڈ لاکسن کے بارے میں تمام چھان بین کی جائے گی، اور یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو بھاری رقومات کے عوض سب کچھ بتا سکتے ہیں۔ اس لیے اسے لامحالہ یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ معلومات فیبن سوسائٹی کو درکار ہیں، اور پھر لامحالہ اسے فیبن سوسائٹی کے نئے سیٹ اپ کا بھی علم ہو جائے گا۔ اس کے بعد 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ فیبن سوسائٹی کے خاتمے کے لیے یہاں آئے گا، یا پھر وہ ڈاکٹر نصیب علی کی حفاظت کا بندوبست کرے گا، بلیک نے کہا۔ یہاں آ کر فیبن سوسائٹی کے خاتمے کا کام تو اس کی سب سے بڑی حماقت ہوگی، کیونکہ یہاں تو کسی کو بھی یہ معلوم نہیں کہ فیبن سوسائٹی کا مرکزی آفس کہاں ہے اور کون کون اس میں شامل ہے۔ باقی رہی اس ڈاکٹر نصیب علی کی حفاظت تو وہ کرتا رہے، ہم نے بہرحال مشن معلوم کرنا ہے، اور میں نے تمہیں اسی لیے بلایا ہے کہ تم نے یہ مشن مکمل کرنا ہے، آسکر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ باس،
لارڈ لاکسن کا نام سامنے آ گیا تو پھر لارڈ لاکسن کے ذریعے یہ سارا سیٹ اپ ان تک خود بخود پہنچ جائے گا۔ اور ڈاکٹر نصیب علی کے بارے میں ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ میں پہلے اپنی سیکشن کو وہاں بھجواتا ہوں اور اس ڈاکٹر نصیب علی کو تلاش کراتا ہوں، اور یہاں لارڈ لاکسن کے محل کی بھی خفیہ حفاظت شروع کر دیتا ہوں، اور وہاں پاکیشیا میں عمران کی نگرانی بھی شروع کرا دیتا ہوں۔ بلیک نے کہا، سنو، تم اپنی پوری توجہ ڈاکٹر نصیب علی کی برآمدگی پر دو، باقی سب باتیں ذہن سے نکال دو، یہ سارے کام میں کرا لوں گا۔ فیبن سوسائٹی کو آج تک گریٹ لینڈ کی ایجنسیاں تلاش نہیں کر سکیں، تو عمران یا اس کے ساتھی کیسے تلاش کر لیں گے؟ جہاں تک لارڈ لاکسن کا تعلق ہے تو انہوں نے پہلے ہی اپنی حفاظت کا انتہائی معقول بندوبست کر رکھا ہے۔ آسکر نے کہا، ٹھیک ہے باس، جیسے آپ کا حکم، میں اپنے خاص آدمیوں کو لے کر پاکیشیا چلا جاتا ہوں اور اس ڈاکٹر نصیب علی کو تلاش کر کے لے آؤں گا۔ اگر اس دوران عمران اپنے ساتھیوں سمیت یہاں آئے تو اسے سنبھالنا آپ کا کام ہوگا۔ بلیک نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، تم اپنا کام کرو بلیک، مجھے یقین ہے کہ تم جیسا باصلاحیت ایجنٹ یہ کام کر سکتا ہے، یہ ہماری سوسائٹی کے لیے سب سے اہم کام ہے۔ آسکر نے کہا، آپ بے فکر رہیں باس، یہ کام ہو جائے گا۔ بلیک نے کہا، اوکے۔ آسکر نے اطمینان بھرا سانس لیتے ہوئے کہا، اب مجھے اجازت۔ بلیک نے اٹھتے ہوئے کہا اور آسکر کے سر ہلانے پر وہ اٹھا اور سلام کر کے واپس مڑ گیا۔ اس کے جانے کے بعد آسکر نے ریسیور اٹھایا، فون پیس کے نیچے لگا ہوا بٹن پریس کیا اور پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ لارڈ لاکسن ہاؤس۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، آسکر بول رہا ہوں، لارڈ صاحب سے بات کرائیں۔ آسکر نے کہا، یس سر، ہولڈ آن کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو۔ چند لمحوں بعد لارڈ لاکسن کی بھاری اور تحکمانہ آواز سنائی دی، آسکر بول رہا ہوں سر۔ آسکر نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، یس۔ لارڈ لاکسن نے اسی طرح تحکمانہ لہجے میں کہا، تو جواب میں آسکر نے بلیک سے ہونے والی تمام گفتگو دہرا دی۔